السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، حکومت نے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عمران خان کے ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ احتجاج جو آج پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک اسلام آباد کے اندر کرنا تھا اس کو مؤخر کیا جاتا ہے، کیونکہ حکومت اس بات پر رضامند ہو گئی ہے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر کو اندر بھیجا جائے گا اور عمران خان کی خیر و عافیت کی خبر پاکستانی قوم تک پہنچائی جائے گی۔ اب دو طرح کے سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ اجازت کس نے دی ہے؟ کیا یہ اجازت حکومت نے دی ہے یا پھر یہ اجازت محسن نقوی صاحب نے دی ہے؟ اور دوسرا سوال پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ووٹر اور سپورٹرز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے صرف ڈاکٹر صاحب کو اندر بھیجنا ہے یا پھر عمران خان کی بہن کو بھی بھیجنا تھا؟ تو تفصیلات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرپور خاص کے اندر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے حکومتی لوگ ان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہمیں ووٹ دو، اور جب مولانا فضل الرحمان نے پوچھا کہ کس چیز کے اوپر ووٹ دیں تو اس کے بعد حکومتی لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر بہت تنقید ہوئی کہ شاید وہ احتجاج کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، تو آج اس بات کو علی امین گنڈا پور نے کلیئر کر دیا ہے۔ اور جو پنجاب کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مبینہ طور پر ایک بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کو ملتوی کیا۔ اب اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے، جو پوزیٹو پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اہم ترین کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹیں گے، ہم اس احتجاج کو نہیں کرنے دیں گے، ہم شہر کو باہر سے بند کر دیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف بدنام کرنا چاہتی ہے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یہ اس کانفرنس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ اس حوالے سے زبردست ہے کہ انہوں نے حکومت کے اس بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مخالف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ عمران خان کے ڈاکٹر کو اندر جانے کی اجازت دے دی جائے، حکومت نے وہ مطالبہ مانا اور پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیا ہے، ختم نہیں کیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آگے آجے، سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کا آخری اختیار محسن نقوی کے پاس ہے، حتیٰ کہ شہباز شریف کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمانے بدلتے ہیں اور آج کل یہ زمانہ ہے کہ وزیر اعظم وزیر داخلہ کے انڈر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ شہباز شریف کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر احتجاج کو ملتوی کروانے کے لیے عمران خان کے ساتھ یہ ملاقات کروا دی گئی، عمران خان کے ڈاکٹر اندر گئے اور انہوں نے یہ ملاقات کر لی، تو یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی باہر سے کبھی مہمان آئیں اور آپ کو شیڈول اڈیالہ جیل کے اندر بھیجنا پڑے، اڈیالہ جیل کے اندر سے اپروول آئے اور اس کے بعد آپ اپنے کام کریں گے۔ یہ باتیں شہباز شریف صاحب کو بتائی گئی ہیں اور شہباز شریف صاحب کے کان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب محترم آپ اپنے استعفے کا بھی سوچ کر رکھیں۔ یہ باتیں نصرت جاوید صاحب کر رہے ہیں، یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر کیا خبریں چل رہی ہیں یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ ایئر وائی نیوز کی خبر ہے کہ وزیر داخلہ کی بیرسٹر گوہر کو بانی کا معائنہ پمس سے کرانے کی پیشکش۔ مزید خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج سے طبی معائنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اڈیالہ جیل جائیں گے اور جا کر ملاقات کریں گے۔ لیکن اب ایک بڑا سوال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صرف ڈاکٹر جائیں گے، عمران خان کے وکیل یا عمران خان کی بہن نہیں جائیں گی، وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے انہوں نے کمپرومائز کیا ہے؟ یہ سوالات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ورکر، ووٹر اور سپورٹرز پوچھ رہے ہیں۔ اجمل جامد صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کے ساتھ کچھ اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے
اور امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ویڈیو پیغامات تک جاری کیے ہیں, ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہو کر جاری کیے ہیں کہ ہم تو احتجاج کے لیے اپنے گھروں سے نکل چکے تھے, یہ قیادت نے کیا کیا ہے, ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ ورکر ہیں, ان کی بھی ایک اپنی رائے ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس احتجاج کو ملتوی کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی اہم ترین کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے, ہم اس کو سبوتاژ نہیں کرنا چاہتے, ہم نے صرف عمران خان کے ساتھ ملنا تھا, ہماری ملاقات ہو جائے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف لاہے عمل دے گی کہ انہوں نے احتجاج کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب سے انہوں نے شروع کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب آگے آجے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑے عوامی اجتماع کے ساتھ خطاب کیا ہے میرپور خاص کے اندر. انہوں نے کہا کہ حکومتی رہنماؤں نے ہمارے گھر آ کر ووٹ مانگا کہ آپ آئینی ترمیم کو ووٹ دیں. انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس چیز کو ووٹ دوں, ہمارے سامنے کوئی مسودہ رکھیں, کوئی آئینی ترمیم رکھیں کہ آپ کون سی آئینی ترمیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو ووٹ دیں. انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو کالے لفافے میں ایک کالا مسودہ ہمیں ملا جس کے اندر آئین, عدالتوں, انصاف اور بنیادی حقوق کی تباہی تھی, لہٰذا ہم نے انکار کر دیا, ہم نے اس کو ناکام بنا دیا. انہوں نے کہا کہ اب جو قانون سازی ہوگی وہ ہمارے مسودے کے اوپر ہوگی جو ہم مسودہ تیار کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر نہیں ہوگی تو پھر کسی کے اوپر بھی نہیں ہوگی. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر آئین ہے یہ وہ آئین ہے جس کو متفقہ طور پر بنایا گیا تھا اور اس کے اوپر مفتی محمود نے سائن کیے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو نے سائن کیے ہیں, شاہ احمد نورانی نے, پروفیسر غفور نے, عبدالولی خان نے, غوث بخش بزنجو, ان سب نے دستخط کیے ہیں اور یہ آئین پاکستان کا ہمارے پاس امانت ہے. اگر کوئی اس کے خلاف خیانت کرے گا, اس میں خیانت کرے گا تو ہم پھر میدان عمل کے اندر ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کے اندر دھاندلی کی اور ہم جب یہ کہتے ہیں تو ہم آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب میں سیاست کے اندر آیا تھا تو میری داڑھی کالی تھی, اب سفید ہو چکی ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بغیر کوئی دوسرا الیکشن کے اندر دھاندلی کر ہی نہیں سکتا. یہ انہوں نے بات کی ہے. اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ایک اور رہنما ہے مولانا عبدالغفور حیدری. انہوں نے کہا کہ الیکشن سے مایوس ہو چکا ہوں, مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم انقلاب اور مزاحمت کی طرف جائیں, ظالموں کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے. اچھا, میں یہاں پر ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتا دوں. پہلے کیا ہو رہا تھا, پہلے سب جا رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس, پی ٹی آئی جا رہی ہے, نون لیگ جا رہی ہے, پیپلز پارٹی جا رہی ہے اور جا کے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب تک مولانا فضل الرحمان اس بات کے اوپر قائل ہیں کہ اپوزیشن اپنا مسودہ لائے گی اور وہ ترمیم پاس کی جائیں گی. لیکن اب ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے, اب مولانا فضل الرحمان صاحب جائیں گے پہلے کراچی, پھر وہ آئیں گے لاہور, پھر وہ واپس جائیں گے اسلام آباد اور 3 پارٹیوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی میں, نون لیگ کے ساتھ لاہور میں اور پی ٹی آئی کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ملاقات کریں گے اور آخری ملاقات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی. اور پھر یہ فائنل ہوگا کہ کون سی آئینی ترمیم ہونی ہے. پھر قوم کو پتا چلے گا کہ جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب لے کر آ رہے ہیں کیا اس مسودے کے مطابق منصور علی شاہ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں یا نہیں ہیں, کیا اس مسودے کے مطابق کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو نتھ تو نہیں ڈالی جائے گی, کیا اس مسودے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو فکس تو نہیں کیا جائے گا, کیا اس مسودے کے مطابق عمران خان کے کیسز کو آئینی عدالت میں لا کر عمران خان کو کہیں نکر میں ڈالنے کی بات تو نہیں ہوگی. اس چیز کا پتہ چلے گا جب مولانا فضل الرحمان تینوں جگہوں کے اوپر ملاقات کر لیں گے. اب آگے آجیں, ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے اندر ایک ویڈیو چلا دی تھی کہ یہ بندہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کا ماما ہے اور تحریک انصاف نے اپنے ایم این ایز کو اغوا کیا ہوا ہے اور یہ ماما صاحب بڑے پریشان ہیں. تو اس ایم این اے نے ٹی وی کے اوپر آ کر, جیو نیوز کے اوپر آ کر یہ بتا دیا تھا کہ وہ میرا ماما نہیں ہے, میرا ملازم ہے, اور انہوں نے پکڑ کر میرا ماما بنا کر جھوٹا بیان چلوا دیا, یہ پوری قوم کو مامو بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے بتا دیا تھا. آج ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ٹی وی کے اوپر آ گئے ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی. انہوں نے کاشف عباسی کے شو کے اندر آ کر کہا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں, کسی نے زبردستی میں یہاں پر نہیں رکھا ہوا, ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں دوسرے صوبے سے اٹھا لیا جائے گا.
آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے پر ہمیں مجبور کیا جائے گا، لہٰذا ہم یہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 3 بندے نون لیگ کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ تینوں بندے جب آئینی ترمیم لائی جائے گی تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ بھائی، اگر ایسا ہو گیا پھر حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشانی بن سکتی ہے۔ آگے آئیں جی، تقریباً 7واں اجلاس ہوا ہے اس آئینی ترمیم کے اوپر، ساری حکومتی جماعتیں مل کر بیٹھی ہیں، اور اس اجلاس کے بعد عمر ایوب خان نے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا سننے لائق ہے، ذرا سنیں کہ ان اجلاسوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی 2.5 گھنٹے کے اجلاس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، حکومت کے پاس مسودے کے نام پر کچھ نہیں ہے، آج 7واں اجلاس ہے اور حکومت منتظر ہے کہ کہیں سے مسودہ ملے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 7 اجلاس ہو چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، اور 7ویں اجلاس میں بھی حکومت کے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے آئینی ترمیم کا، بس ہوا کے اندر زبانی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ علی امین گنڈا پور نے جواب دیا ہے اس بات کا جو ان کے بارے میں کی جا رہی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ جی علی امین گنڈا پور نے پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اور علی امین گنڈا پور کترا رہے ہیں احتجاج سے۔ تو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، میں اس پولیٹیکل کمیٹی کے اندر تھا ہی نہیں، میں نے وہ میٹنگ اٹینڈ ہی نہیں کی، میں تو جرگے کے اندر مصروف تھا، جرگے کے اندر میں بیزی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بات ہے، یہ لوگوں نے بس ایسے سوشل میڈیا کے اوپر کی ہے۔ انہوں نے آج اس بات کو کلیئر کیا ہے۔ اب آگے آ جائیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے ذاتی نالج کے اندر یہ بات ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے استنبول کی ٹکٹ کٹوا لی ہے، اس کے بعد وہ شاید عمرے کے اوپر بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی قاضی صاحب ذہنی طور پر تیار ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ ہم رخصت کریں گے۔ یہ کامران مرتضیٰ صاحب جو کہ سینیٹر ہیں، جن کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ آخر میں جی پنجاب کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کو بتاتا چلوں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ کوئی واقعہ رپورٹ ہی نہیں ہوا، کوئی بچی ہے ہی نہیں ہے، کوئی سامنے ہی نہیں آیا، اور پولیس کے سامنے ایک نام آیا تھا، پولیس نے اس بچی کے گھر والوں کو بلایا ہے، وہ سب انکاری ہیں، اور سی ایم صاحبہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ بات کر رہی ہیں۔ ابھی میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا ٹھہریے گا۔ پولیس آفیسر ہیں شہر بانو نقوی صاحبہ، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، ان کے ساتھ 2 لوگ کھڑے تھے، دونوں نے اپنے چہروں کے اوپر ماسک پہنا ہوا تھا، اور شہر بانو نقوی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں مبینہ طور پر اس بچی کے ایک چچا ہیں اور ایک والد ہیں، اس بچی کے چچا اور والد ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی ہوئی ہے۔ اور ان دونوں میں سے چچا نے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری جو بچی ہے وہ گر گئی تھی، پھسل گئی تھی اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی ہے، اب جو ہے وہ ہم گھر آ گئے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور ہماری بچی کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ویڈیو بیان کے اندر کہا۔ اب ذرا غور سے میری بات سنیے گا، یہ ویڈیو بیان کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر 3 دن پہلے ایک کام ہوا ہے، اوپر میں آپ کو بتا کے آیا ہوں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ پنجاب حکومت کی بڑی اہم ترین وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ایک بندے کی ویڈیو چلائی اور کہا کہ یہ پی ٹی آئی ایم این اے کے ماموں ہیں، اور بعد میں پتا چلا وہ ماموں نہیں تھے، وہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، وہ تو اس کے ملازم تھے۔ تو ان ویڈیو پیغامات کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور مجھے جو چیز ذرا تھوڑی سی فیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بات جو ہے وہ بچی کے چچا نے کی ہے، بچی کے والد وہاں پر کچھ بھی نہیں بولے۔ بہرحال اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، آنے والے وقت میں اس چیز کے بارے میں مزید پتہ لگے گا۔ اب جو سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں وہ سوالات یہ ہیں کہ اگر یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے تو پھر بچوں کو کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بھئی آپ کو نکال دیں گے کالج سے؟ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں غائب کی گئی ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرے کیوں اتارے گئے ہیں؟ اور آج کل کے زمانے میں جب انفارمیشن کا فلو اتنا تیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، 1 سیکنڈ کے اندر ایک بات پورے ملک کے اندر کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، آج کل کے زمانے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک واقعہ ہو ہی نہ اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکل کر احتجاج کریں اور پولیس لاٹھی چارج بھی کرے؟ اور جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کر یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے کہا جی ثبوت مٹا دیے گئے ہیں اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ بھی ٹیمپر کی گئی ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ جو اسکول کے بچے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پرنسپل کی طرف سے بھی دھمکیاں ملی ہیں،
کہ اگر آپ لوگوں نے احتجاج کیا تو ہم آپ کو باہر نکال دیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور 48 گھنٹوں کے اندر اس واقعے کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ پیش ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔